پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بیمبی. Dear listeners, our story today is called بیمبی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سا ہرن پیدا ہوا. اس کی ماں نے اس کا نام بیمبی رکھا. اس نے اسے اپنی زبان سے پوری طرح دھویا. بیمبی، اس نے کہا، میرا ننھا بیمبی. چھوٹا بیمبی ہر چیز کے بارے میں متجسس تھا. اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک ہرن ہے اور اس کی ماں بھی. اسے معلوم ہوا کہ جنگل میں اور بھی ہرن ہیں اور کسی دن وہ ان سے ملے گا. اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں جس پگڈنڈی پر چلتی ہے وہ دوسرے ہرنوں نے بنائی تھی اور دریافت کرنے کے لیے بہت سارے عجائبات ہیں. کبھی کسی پگڈنڈی پر اچانک اس کی ماں رک جاتی اور چاروں طرف کان لگا کر سنتی. بیمبی انتظار کرنے لگتا. آخر میں جب اس سے کہتی، سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں، تو پھر وہ دونوں دوبارہ پگڈنڈی پر چل پڑتے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ انہیں ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے. ایک دن اس کی ماں اسے پہلی بار گھاس کے میدان میں لے گئی. وہ کھلی جگہ پر بھاگنے لگا لیکن وہ اس کے بالکل سامنے کود پڑی. رکو، اس نے کہا، یہیں ٹھہرو، پہلے مجھے باہر جانا چاہیے، انتظار کرو جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں. لیکن اگر میں بھاگنا شروع کر دوں تو تم کو مڑ کر جنگل کی طرف بہت تیزی سے بھاگنا ہوگا. تم پھر مت رکنا. کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ Once upon a time that a beautiful deer was born. His mother called him Bambi. She washed him all over with her tongue. Bambi, she said, my little Bambi. The young Bambi was curious about everything. He learned that he was a deer, and so was his mother. He learned that there are other deer in the forest, and someday he would meet them. He learned that the trails his mother followed were made by other deer. So many wonders to explore. Sometimes on a trail, suddenly his mother would stop still. She would open her ears wide and listen from all directions. Bambi would wait. At last, when she said, it's all right, there is no danger, we can go, then the two of them would start on the trail again. But he did not know why they had to do this. One day his mother took him to the meadow for the first time. He started to run out to the open clearing, but she jumped right in front of him. Stop, said she. Stay here. I must go out first. Wait till I call for you. But if I start to run, you must turn around and run back into the woods very fast. Do not stop. Do you understand me? بیمبی کی ماں آہستہ آہستہ باہر کھلے گھاس کے میدان میں نکلی. اس نے چاروں طرف سونگھا. اس نے ہر طرف دیکھا. وہ چوکنی اور محتاط تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، سب ٹھیک ہے بیمبی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اب آ جاؤ. وہ اس سے ملنے کے لیے نکلا. واہ، کیا روشن سورج ہے. وہاں جنگل میں بیمبی کبھی کبھار
ایک بھٹکتی ہوئی سورج کی کرن دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن یہاں گرم چمک دار سورج نے اسے پوری طرح گرما دیا۔ اس نے کمال محسوس کیا اور ہوا میں اونچی چھلانگ لگائی۔ ہر بار جب وہ گھاس پر کودتا تو وہ نرم سے نرم ترین گھاس سے زیادہ نرم محسوس ہوتی۔ پھر اس نے ایک بار چھلانگ لگائی اور پھر کئی بار۔ کچھ جگہوں پر پھول اتنے گھنے تھے کہ انہوں نے شاندار قالین بنایا ہوا تھا، لیکن وہ چھوٹی سی چیز کیا تھی جو ہوا میں ناچ رہی تھی؟ دیکھو ماں، بیمبی نے کہا، پھول اڑ رہا ہے۔ کیوں، اس پھول کو ناچنے کی اتنی بھی کیا ضرورت تھی؟ بیمبی نے سوچا کہ یہ پھول اپنی شاخ سے ٹوٹا اور اٹھ کر ہوا میں رقص کرنے لگا۔ بیمبی، یہ پھول نہیں ہے، ماں نے کہا، یہ تتلی ہے۔ پھر تھمپ تھمپ تھمپ، ایک چٹان پر ایک نوجوان خرگوش کھڑا اپنے پاؤں زور سے زمین پر مار رہا تھا۔ سنو ذرا، خرگوش ایک لمبا کان اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ کھیلنا چاہتے ہو؟ ضرور، بیمبی نے کہا، پکڑو مجھے۔ خرگوش چٹان سے گھاس پر اترا، کودتا ہوا دور چلا گیا۔ بیمبی دوڑنے اور چھلانگ لگانے میں تیز تھا، لیکن خرگوش چھپنے میں بہتر تھا، اس لیے ان دونوں کا وقت اچھا گزرا۔ ایک لمبی پھولی ہوئی سیاہ اور سفید دم پھولوں پر پھسل رہی تھی۔ تو کیا میں اس دم کو کہیں سے بھی جانتا ہوں؟ خرگوش نے کہا، یہ میرا دوست اسکنک ہے، وہ پھولوں کے نیچے ہے۔ اسکنک؟ اور یقینی طور پر ایک سیاہ اور سفید سر برآمد ہوا۔ Bambi's mother slowly stepped out into the open meadow. She sniffed all around. She looked this way and that, alert and careful. After a while she said, "It's fine, Bambi. Nothing to worry about. Come on." He bounded out to meet her. Oh, what a bright sun! Back in the woods, Bambi had seen a stray sunbeam every now and then. But here, the hot, bright sun warmed him all over. He felt marvelous and jumped high into the air. Each time he landed on grass softer than any grass he had ever felt. Then he leaped back up again over and over. In some places the flowers were so thick they made a sweet carpet. But what was that tiny thing dancing in the air? "Look, Mother," said Bambi, "the flower is flying." Why, that flower must have needed to dance so much, Bambi thought, that it broke right off its stem to rise up and dance in the air. "That's not a flower, Bambi," said the mother. "It's a butterfly." Then, thump, thump, thump. On a rock was a young hare, a rabbit thumping its foot. "Hello there," smiled Hare, raising one tall ear. "Want to play?" "Sure," said Bambi. "Catch me." Hare hopped off the rock into the grass, hopping away. Bambi was a bit faster at running and jumping, but Hare was better at hiding. So the two of them had a fine time.
On top of the flowers, a tall, fluffy, black and white tail was sliding over to them. Why, I'd known this tail anywhere, said Hare. It's my friend Skunk. He's under the flowers, Skunk. And sure enough, a black and white head popped up. ये बैम्बी है, खरगोश ने कहा। जल्द ही वो तीनों घास के मैदान की खोज में लग गए और उसकी गहरी खुशबुएं सूंघने लगे थे। थोड़ी देर बाद खरगोश और स्कंक को घर जाना पड़ा। बैम्बी ने इधर उधर देखा। माँ, आप कहाँ हैं? घास के मैदान के उस पार। उसने माँ को एक ऐसी मखलूक के साथ देखा जो बिल्कुल उस जैसी नजर आ रही थी। बैम्बी, यहाँ आओ, मेरी बहन इना से मिलो, बैम्बी की माँ ने पुकारा। और उसके 2 छोटे बच्चों से भी। बैम्बी उछल पड़ा। 2 नन्हे हिरन, छोटी फालीन और उसका भाई गोबो अपनी माँ की टांगों के अंदर बाहर भाग रहे थे। फालीन ने एक छलांग लगाई और बैम्बी के बिल्कुल सामने उतरी। फिर उसने वापस गोबो की तरफ छलांग लगा दी। ज़रा एहतियात से बैम्बी उसकी तरफ बढ़ा। फालीन एक तरफ हट गई और गोबो उसके पीछे पीछे गया। कुछ ही देर में वो तीनों घास पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। अब तुम सब भागो और खेलो, बैम्बी की माँ ने कहा। और उसके बाद हर रोज़ तीनों छोटे हिरन खेलते और चहकते थे। उन्होंने खूब दौड़ें लगाईं और एक दूसरे का पीछा किया। उन्होंने झाड़ियों पर से बहुत सी स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज खाईं और कभी कभी तो वो सिर्फ बातें करते रहे। एक रोज़ बैम्बी ने पूछा, क्या तुम जानते हो खतरे का क्या मतलब होता है? कुछ बहुत बुरा है, गोबो ने सरगोशी की। लेकिन ये क्या है? बैम्बी ने कहा। मैं जानती हूँ कि खतरा क्या होता है, फालीन ने कहा। ये वही होता है जिससे तुम भागते हो। लेकिन जल्द ही वो फिर से खेलते हुए एक दूसरे का पीछा करने लगे। बैम्बी की माँ और इना उनके पास आईं। चलो अब, वो बोली, घर जाने का वक्त हो गया है। This is Bambi, said Hare. Soon the 3 of them were exploring the meadow, sniffing its rich, deep smells. After a while, Hare and Skunk had to go home. Bambi looked around. Mother, where are you? At the far side of the meadow, he saw her with a creature that looked just like her. Bambi, come meet my sister Ina, called Bambi's mother, and her 2 little ones. Bambi hopped over. 2 fawns, little Faline and her brother Gobo, were running in and out of their mother's legs. Faline gave a leap and landed right in front of Bambi, then jumped back to Gobo. With care, Bambi stepped up to her. Faline hopped off to one side and Gobo followed. Soon the 3 of them were chasing each other up and down the grass. Now run off and play, all of you, said Bambi's mother. Every day after that, the 3 young deer played and chattered. They raced and chased. They nibbled many strawberries and blueberries on the bushes, and sometimes they just talked. One day, Bambi said, "Do you know what danger means?" Something very bad, whispered Gobo. "But what is it?" said Bambi. "I know what danger is,"
said Farlene. "It's what you run away from." But soon they were chasing and playing again. Bambi's mother and Ina came. "Come on now," they said. "It's time to go home." دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر دو بڑے مغرور ہرن دکھائی دیے جن کے سروں پر سینگ تھے۔ فالین نے ان کی طرف مڑ کر کہا، "وہ کون ہیں؟" "یہ تمہارے باپ ہیں." اینا نے کہا۔ بامبی کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، "اگر تم ہوشیار رہو اور خطرے میں نہ پڑو تو ایک دن تم اپنے باپ کی طرح بڑے اور خوبصورت ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس بھی سینگ ہوں گے." بامبی فخر سے پھولے نہ سمایا۔ جیسے جیسے بامبی بڑا ہوا اس نے ہوا کو سونگھنا سیکھ لیا تھا اور وہ بتا سکتا تھا کہ آیا اس کا دوست خرگوش آ رہا ہے یا کوئی لومڑی ابھی اس کے پاس سے گزری ہے۔ وہ بتا سکتا تھا کہ کیا بارش ہونے والی ہے۔ ایک دوپہر ایک تیز طوفان آیا، بجلی چمکی اور زور کی گرج ہوئی۔ بامبی نے سوچا کہ بس دنیا کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جب وہ اپنی ماں کے پہلو میں لیٹا تو اس نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ ایک دن جب بامبی جنگل میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک تیز ناگوار بو آ رہی تھی۔ متجسس اس نے اس کا پیچھا کیا۔ یہ اسے ایک کلیئرنگ کی طرف لے گیا جہاں ایک عجیب مخلوق کھڑی تھی۔ اس نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں میں اس نے لمبی اور کالی چیز پکڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ تیسری ٹانگ ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی بو نے اسے کسی نہ کسی طرح دہشت سے بھر دیا۔ مخلوق نے اپنا لمبا سیاہ بازو اٹھایا۔ پلک جھپکتے ہی بامبی کی ماں اس کے پاس پہنچ گئی۔ Far off at the top of a hill, two large, proud deer came into view with enormous heads of antlers. Turning to them, Farlene said, "Who are they?" "Those are your fathers," said Ina. "If you're smart and don't run into danger," said Bambi's mother to her son, "someday you will grow up as big and handsome as your father, and you will have antlers too." Bambi's heart swelled with pride. As Bambi grew, he learnt how to sniff the air. He could tell if his friend Hare was coming or if a fox just trotted by. He could tell if it would rain soon. One afternoon came a raging storm. Lightning flashed and thunder crashed. Bambi thought the end of the world had come. But when he lay by his mother's side, he felt safe. One day, when Bambi wandered about in the woods, he came upon a sharp, unpleasant smell. Curious, he followed it. It led to a clearing where stood a strange creature. He had never seen such a creature. It stood up on its rear legs, and in its two arms he held something long and black. Could it be a third leg? The smell of the creature somehow filled him with terror. The creature raised its long black arm. In a flash, Bambi's mother rushed up to him. "بھاگو بامبی بھاگو، جتنا تیز دوڑ سکو." بامبی کی ماں جھاڑیوں کے پیچھے سے دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک دوڑتا رہا
جب تک کہ وہ اپنے پتوں والے گھر واپس نہ پہنچ گئے۔ بعد میں بیمبی کی ماں نے پوچھا، کیا تم نے انسان کو دیکھا؟ بیمبی نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ وہی ہے جو خطرہ لاتا ہے، اس نے کہا، اور وہ دونوں کانپ اٹھے۔ بیمبی اب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنی ماں کو اپنے پہلو میں نہ پایا تو ڈر گیا۔ صبح تو تھی لیکن اندھیرا بھی تھا۔ ماں ماں، اس نے پکارا۔ ایک بڑا سایہ قریب آیا جو اس کی ماں کے سائے سے بڑا تھا۔ پس منظر کی چاندنی میں ایک عظیم، سخت گیر اور عمر رسیدہ ہرن بڑے فخر سے کھڑا تھا۔ تم کس کو بلا رہے ہو؟ بوڑھے ہرن نے تیوری چڑھا کر کہا۔ کیا تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے؟ بیمبی نے جواب دینے کی جرات نہیں کی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اوپر دیکھو، بوڑھے ہرن نے کہا۔ میری بات سنو، چوکنے رہو اور خوشبو سونگھتے رہو، تم کو خود ہی پتہ چل جائے گا اور ٹھیک رہو گے۔ پتے گرے اور بیمبی اور بھی لمبا نظر آنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے زیادہ سے زیادہ اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ دوسرے ہرنوں اور جنگل کی مخلوق سے مل سکے۔ فالین، گوبو، خرگوش اور سکنک اب بھی بیمبی کے بہترین دوست تھے، لیکن اس کو دیگر مخلوقات بھی دیکھنے میں دلکش لگیں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے میں مزہ بھی آیا۔ Run, Bambi, run as fast as you can. Bambi's mother bounded over shrubs and bushes. He kept pace beside her till they were back at their leafy home. Later, Bambi's mother said, "Did you see the human?" Bambi nodded yes. "That's the one who brings danger," she said. Both of them shuddered. Bambi was still growing. The first time he woke to find his mother gone from his side, he was scared. It was early morning and still dark. "Mother, mother," he called out. A strange shadow approached, bigger than his mother's. Standing before a pool of moonlight, a great old buck looked proud and stern. "Who are you calling?" said the buck with a frown. "Can't you take care of yourself?" Bambi did not dare answer. He lowered his head in shame. "Look up," said the old buck. "Listen to me. Watch, smell. Find out for yourself. You will be fine on your own." The leaves fell, and Bambi grew even taller. His mother started leaving him alone more and more, letting him meet other deer and creatures of the forest. Fawleen, Gobo, Hare, and Skunk were still Bambi's best friends, but he also found other creatures fascinating to watch and sometimes fun to play with. موسم سرما کے ایک بھیگے ہوئے دن انسانوں کی خوفناک بو جنگل میں پھیل گئی تھی۔ اتنی تیز بو سے ظاہر تھا کہ ضرور انسانوں کا ایک غول ہی تو موجود ہوگا۔ زیادہ تر جانور تیزی سے خطرے سے باہر نکل گئے، لیکن کچھ اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ شکاری کی زوردار آواز اور بڑی طاقت سے بہت سے جانور مارے گئے، اور ان میں سے ایک بیمبی کی ماں بھی تھی۔ اس خوفناک دن کے بعد
بیمبی نے خود کو کھویا ہوا محسوس کیا. وہ گھومتا رہا. یہ خوفناک واقعہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اچانک عظیم بزرگ ہرن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. کیا تم باہر گھاس کے میدان میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ بزرگ ہرن نے پوچھا. ہاں، بیمبی نے کہا. اور تم اپنی ماں کو نہیں پکار رہے ہو؟ بزرگ ہرن نے پوچھا. اچانک بیمبی نے باہمت محسوس کیا. میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، اس نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا. عظیم بوڑھا ہرن مسکرایا. میری بات سنو، اس نے کہا. بو سونگھتے رہا کرو اور دیکھتے رہو، جینا سیکھو اور محتاط رہو، خود ہی معلوم کر لو. اچھا، اب الوداع. اور وہ گہرے جنگل میں غائب ہو گیا. سردیاں آ گئیں. تیز اور شدید سرد ہوائیں جنگل میں چلنے لگیں. گہری برف نے جنگل کے فرش کو ڈھانپ لیا. کھانے کی بہت کمی تھی. بیمبی کو ہر وقت بھوک اور سردی محسوس ہوتی رہتی تھی. بھوکے ہرنوں نے درختوں کی تقریباً تمام چھال چھیل ڈالی تھی اور ہر روز یخ بستہ ہوائیں چلتی رہیں. One winter day, the terrible smell of humans swept across the forest. The scent was so strong that there had to be many humans in a group. Most animals quickly fled out of the danger, but some were not as lucky. With the hunters' loud noise and great power, many animals were killed, and one of them was Bambi's mother. After that terrible day, Bambi felt lost. He wondered about. How could this awful thing have happened? Suddenly, the great old buck stepped out in front of him. Were you out in the meadow when it happened? The old buck asked. Yes, said Bambi. And you're not calling for your mother? Said the buck. Suddenly, Bambi felt full of courage. I can take care of myself, he said. Looking up, the great old buck smiled. Listen to me, he said. Smell, watch, learn to live, and be careful. Find out for yourself. Now, farewell. And he vanished into the deep forest. Winter came. Strong and bitter cold winds swept through the woods. Deep snow covered the forest floor. There was little food to eat. Bambi felt hungry and cold all the time. Nearly all the bark on the trees had been peeled away by hungry deer. Still the cold wind blistered on day after day. گوبو ہمیشہ بامبی اور فالین سے چھوٹا ہی رہا تھا. وہ ہر وقت کانپتا رہتا. اب تو مشکل سے ہی کھڑا ہو سکتا تھا. ایک دن کووں کا ایک جھنڈ اونچی آواز میں چیختا ہوا سروں کے اوپر سے گزرا. کائیں کائیں. راج ہنس بھی آسمان پر چیخ کے بولا, کاک کاک. انہوں نے انسانوں کے پھر سے آنے کی خبر دے دی. ہم گھر چکے ہیں. وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. ایک
کڑکتی ہوئی زوردار گرج گونجی اور ایک ہنس آسمان سے گرا۔ تمام جانور پاگلوں کی طرح بھاگے، یہاں تک کہ چھوٹا چوہا بھی۔ ایک اور گرجدار آواز آئی اور ایک لومڑی جنگل کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ بینگ بینگ! خرگوش نے بیمبی کو پکارا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بیمبی اور خرگوش ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے لگے، لیکن کیا وہ گوبو تھا جو برف پر پڑا ہوا تھا؟ گوبو! بیمبی نے کہا، تمہاری ماں اور فالین کہاں ہیں؟ میں گر گیا، گوبو نے کہا، میں بہت کمزور ہوں، تم چلو بیمبی۔ ایک اور نوجوان ہرن پاس سے گزرا۔ بیمبی بھاگو، وہاں کھڑے رہنے کی بجائے بھاگو۔ وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا بھاگا اور جیسے ہی بیمبی ساتھ بھاگا اس نے اپنے پیچھے مڑ کر پکارا، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا گوبو۔ بیمبی دوڑتا رہا۔ جلد ہی وہ آواز جو گرج کی طرح بلند ہوئی تھی زیادہ دور ہوتی چلی گئی۔ جب بیمبی واپس آیا جہاں گوبو تھا تو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے نشانات بھی نہ ملے، صرف بڑے نشانات تھے۔ فالین اور اس کی ماں اس جگہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اس کا کیا بنا؟ انہوں نے چیخ ماری، لیکن وہ سب جانتے تھے وہ اسے سونگھ سکتے تھے۔ ایک انسان آیا تھا اور گوبو کو لے گیا تھا۔ پھر کئی ہفتے گزر گئے۔ Gobo had always been smaller than Bambi and Faline. He shivered all the time. He could hardly stand up anymore. One day, a flock of crows flew overhead, yelling loudly, caw, caw. The geese also screamed in the sky, quack, quack. They warned of the humans coming again. We are surrounded. They are everywhere. A single boom crashed like thunder, and one goose fell from the sky. All the animals ran like mad, even the tiny titmouse. Another short crash like thunder, and a fox fell down on the forest floor. Bang, bang! Hare called out to Bambi, we have to get out of here. Bambi and Hare started to bound about away. But was that Gobo laying in the snow? Gobo, said Bambi, where is your mother and Faline? I fell down, said Gobo. I'm too weak. You go on, Bambi. Another young deer bounded by. Bambi, run. Don't just stand there if you can run. He took off like the wind and Bambi ran along. He called behind him, I will come back for you, Gobo. Bambi ran and ran. Soon the sound that boomed as loud as thunder grew more and more distant. When Bambi returned to where Gobo had been, there was no trace of him, not even his tracks, just big tracks. Faline and her mother were pacing around the spot. What has become of him? Wailed Ina, but they all knew. They could smell it. A human had come and had taken Gobo away, and weeks passed. پرندوں کے جوڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، ساری چھوٹی بڑی مخلوقات جوڑے بنائے ہوئے تھے۔ اس کا دوست اسکنک اپنا سارا وقت ایک مادہ اسکنک کے ساتھ گزار رہا تھا اور بیمبی کو مشکل ہی سے توجہ دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دوست خرگوش بھی کھویا کھویا سا تھا۔ ایک مادہ خرگوش کو گھورے جا رہا تھا
اور اپنے پاؤں کو زمین پر دھپ دھپ مار رہا تھا۔ آخر کار تازہ سبز گھاس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں برف میں سے نکل آئیں۔ پھر سبز رنگ کے زیادہ سے زیادہ گچھے نکلتے چلے گئے۔ جو برف باقی تھی وہ پگھل گئی۔ بیمبی اپنے سر پر تیزی سے بڑھتے ہوئے سینگوں کا وزن محسوس کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ درخت اور جھاڑیاں سبز ہوتی گئیں اور موسم گرم ہو گیا۔ میرے دوستوں کو کیا ہوا ہے؟ بیمبی نے کہا۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس کے پیچھے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہاں فالین کھڑی تھی، لیکن وہ اب بڑی ہو چکی تھی جیسا کہ وہ تھا۔ ان میں سے ہر ایک سوچ رہا تھا، آپ کتنے مختلف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، فالین نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، بیمبی نے کہا۔ انہوں نے پرانے وقتوں کی باتیں کی۔ کیا آپ کو گھاس کے میدان پر ٹیگ کھیلنا یاد ہے؟ ایک نے کہا۔ کیا آپ کو جھاڑیوں کے تمام بیر یاد ہیں جو ہم نے کھائے تھے؟ دوسرے نے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ایک موٹا ہرن ہوا سونگھتا ہوا ان کے پاس آیا۔ بہن، کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ فالین اور بیمبی حیرت زدہ ہو گئے۔ گوبو! وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھے۔ تو تم مرے نہیں ہو، بیمبی نے کہا۔ تم کہاں تھے؟ فالین نے کہا۔ گوبو نے اپنی کہانی سنائی۔ میں ایک انسان کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ سب کے مقابلے میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ Birds flitted about 2 by 2. So many creatures large and small were in pairs. His friend Skunk spent all his time was with a girl skunk and hardly noticed Bambi. Even his friend Hare seemed in a daze, forever staring at a girl hare and thumping his foot. At last, little sprigs of fresh green grass popped up through the snow. Then more and more tufts of green. What was left of the snow melted away. On Bambi's head, he could feel the weight of his fast-growing antlers. As the trees and bushes turned green and the weather warmed, "What's happened to my friends?" said Bambi. "I am alone." There was a rustling in the leaves behind him. There stood Faaleen, but she was grown up now like he was. Each of them thinking, "How different you look." They gazed at each other and smiled. "It has been a long time since we saw each other," said Faaleen. "Yes, I know," said Bambi. They talked of old times. "Do you remember playing tag on the meadow?" said one. "Do you remember all the berries on the bushes we ate?" said the other. The two seemed to understand each other perfectly. A fat deer came up to them, sniffing the air. "Sister, don't you know me?" Faaleen and Bambi turned in amazement. "Gobo!" They rushed up to him in joy. "So you are not dead," said Bambi. "Where have you been?" said Faaleen. Gobo told his story. "I was with a human. I have seen a lot more than the rest of you all together."
جب وہ برف میں لیٹا ہوا تھا تو کتوں نے اسے ڈھونڈ لیا اور وہ بھونکنے لگے۔ ایک انسان آیا اور گوبو کو اس جگہ لے گیا جہاں کہ وہ خود رہتا تھا۔ گوبو نے کہا، گھر اندر سے ایسا گرم تھا جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہو۔ باہر بارش ہو سکتی ہے لیکن اندر نہیں، جہاں انسان رہتے ہیں ہمیشہ خشک اور گرم رہتا ہے، اور کھانے کے لیے ہمیشہ شلغم، گھاس، آلو، گاجریں، مزیدار۔ کیا تم ڈرے نہیں؟ فالین نے پوچھا۔ نہیں، انسان مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ اگر وہ آپ سے پیار کرتا ہے یا اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو پھر وہ آپ پر مہربان ہوگا، گوبو نے کہا۔ وہاں پر سب مجھ سے پیار کرتے تھے۔ بچے میرے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ عظیم بزرگ ہرن جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ تمہاری گردن پر یہ کس قسم کا پٹا ہے؟ یہ ایک خاص پٹا ہے جسے میں پہنتا ہوں، گوبو نے کہا۔ انسانوں کا پٹا پہننا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ خاموش رہو، عظیم بزرگ ہرن نے کہا، ترس آتا ہے تم پر۔ وہ مڑا اور چلا گیا۔ ایک دن جب گوبو اور بیمبی ساتھ تھے، انہوں نے انسانوں کی خوشبو سونگھی۔ ہمیں فوراً چھپنا چاہیے، بیمبی نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، گوبو نے کہا۔ انسان مجھے جانتے ہیں۔ اور پھر ایک تیز دھماکہ ہوا اور گوبو نیچے گر گیا۔ خوش قسمتی سے وہ انسان گوبو کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ جب انسان کی خوشبو ختم ہوئی، بیمبی نے اپنے دوست کو ایک پتوں والی جگہ پر کھینچ لیا جہاں وہ آرام کر سکے اور خطرے سے باہر رہے۔ بیمبی جانتا تھا کہ اس کی ماں زخم کو تیزی سے بھرنے کے لیے کیا کھاتی تھی۔ گوبو کے لیے گھاس لے کر آتے ہی اس نے سوچا، ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ بیمبی نے عظیم بزرگ ہرن کے بارے میں سوچا جس نے کہا تھا، اپنے لیے خود ہی معلوم کرو۔ کیا معلوم کریں؟ فالین اور اینا گوبو کے لیے کھانا لے کر آئیں اور اس کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے۔ Dogs had found him when he lay in the snow, and they barked. The human came and carried Gobo to the place where he lived. It was as warm as summer inside, said Gobo. Rain may pour outside, but not inside, where humans live. It is always dry and warm, and there is always something to eat too. Turnips, hay, potatoes, carrots, yum! Weren't you afraid though? Said Falin. No, the human wouldn't hurt me. If he loves you or if you serve him, he is good to you, said Gobo. They all loved me there. The children petted me. The great old buck strode out from the bushes. What kind of band is that you have on your neck? It's a halter I wear, said Gobo. It's a great honor to wear the human's halter. Be silent, said the great old buck. You poor thing. He turned and was gone. One day when Gobo and Bambi were together, they smelled the scent of a human. We must hide at once, said Bambi. No need for that, said Gobo. The humans know me. Then all at once a sharp bang, and Gobo fell down. Fortunately, the human never came after Gobo. Instead, when the scent of the human went away, Bambi pulled his friend to a leafy place where he could rest and be out of danger. Bambi knew
what weeds his mother used to eat to heal a wound faster. As he brought the weeds to Gobo, he wondered, why must this always happen to us? Bambi thought of the great old buck who had said, "Find out for yourself." Find out what? Faline and Nina brought Gobo food and visited with him for hours. बैम्बी भी अक्सर आता था, यहाँ तक कि गोबो ठीक हो गया। अजीम बूढ़े हिरन के अल्फाज अब भी उसके दिमाग में ताज़ा थे। जीना सीखो और होशियार रहो। बैम्बी को समझ आने लगी थी। मौसम आए और चले गए। बैम्बी अब और भी लंबा हो गया था। उसके सींग अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। एक दिन बैम्बी ने हवा में एक नई इंतबाही बू सूंघी। ये गर्म धुएं की बू थी। जोर जोर से काएं काएं करता कौवों का एक झुंड सर के ऊपर उड़ता हुआ गुजरा। आग! जानवर जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे। आग से भागना आसान नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मुख्तलिफ सिमतों से तेजी से घेरा डाल रही थी। आग के शोलों और धुएं के कई घंटे गुजरने के बाद बिल आखिर आग पर काबू पा लिया गया। आग की बू भी मद्धम हो गई थी। अजीम बुजुर्ग हिरन अचानक बैम्बी के सामने आ खड़ा हुआ। उसका सर अब सफ़ेद हो चुका था, लेकिन वो फिर भी फख्र से अपने सींग उठाए हुए था। मेरे साथ चलो, उसने संजीदगी से कहा। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो बैम्बी को जंगलों में से गुजारकर एक जले हुए गांव तक ले गया। आग की बू के साथ मिलकर इंसानों की वही भयानक बू थी जिसने बार बार उनके दिलों में दहशत भर दी थी। डरो मत, बूढ़े हिरन ने कहा। वो गांव के करीब से करीब तर होते गए। देखो बैम्बी, उसने कहा। वहाँ उनके सामने दर्जनों झोंपड़ियाँ थीं। सब की सब जल गई थीं, कुछ पूरी तरह से और कुछ की छतें जली थीं। Bambi often came by too, until Gobo was healed. The words from the great old buck still fresh in his head. Learn to live and be careful. Bambi was starting to understand. Seasons came and seasons went. Bambi grew still taller. His antlers were nearly fully grown. Now, one day, Bambi caught a new warning smell in the air. It was a hot and smoky smell. A flock of crows rushed overhead, cawing loudly, "Fire!" At once the animals were running as fast as they could. It wasn't easy to run away from fire. Sometimes it seemed to rush in from different directions. After hours went by of flames and smoke, the fire started to wind down at last. The smell of fire was fading too. The great old buck stepped in front of Bambi. His head was grey now, but he still bore his antler with pride. "Come with me," he said in a serious way. "I want to show you something before I go." He led Bambi through the woods to a burnt out village. Mixed along with the smell of fire with the same awful smell of humans,
that had sent terror to their hearts again and again. "Do not be frightened," said the old bug. Closer and closer they went to the village. "Look, Bambi," he said. There in front of them were dozens of huts. Each one was burnt, some almost to the ground, others burnt mostly on the roof. गांव खाली था। "तुमने देखा बैम्बी?" बूढ़े हिरन ने कहा। "इंसानों के घर आग से उसी तरह जल जाते हैं जिस तरह हमारे जंगल के ठिकाने। इंसान हमसे ज़्यादा आला नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो बैम्बी?" बैम्बी ने कहा, "आग जंगल को जला देती है जहाँ हम रहते हैं, और ये इंसानों के देहात को भी जला देती है। हम इंसानों से इतने मुख्तलिफ नहीं हैं। हम दोनों इस दुनिया में एक जैसी अजीम ताकतों के मातहत हैं." अजीम बुजुर्ग हिरन ने कहा। "हाँ," बैम्बी ने कहा, "क्या अब मैं जा सकता हूँ?" बूढ़े अजीम हिरन ने कहा, "मेरे पीछे मत चलो, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। खुदा हाफिज़ मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता रहा था." अब बैम्बी खुद मुकम्मल बड़ा हिरन बन चुका था। उसके नोकीले सींग धूप में चमकते थे। कभी कभी वो जंगल के उस कोने में भी जाता जहाँ उसने बचपन गुजारा था। अब भी वहाँ पर कुछ पगडंडियाँ बाकी थीं। एक बार घूमते फिरते वहाँ उसने गोबो उसकी बहन फालीन को देखा था। फालीन को देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था। वो बस उसको देखता ही रहा। आखिरकार वो चली गई। फिर उसने हिरन के 2 नन्हे बच्चों की पुकार सुनी। The village was empty. "You see, Bambi," said the old bug, "the houses of humans get burnt by fire just like the places where we stay in the woods. The human isn't above us. We are just the same. Do you understand me, Bambi? Fire burns the woods where we live, and it burns the villages of human too," said Bambi. "We are not so different from them. We both live under the same great powers in this world," said the great old bug. "Yes," said Bambi. "Now I can go," said the great old bug. "Don't follow me. My time is up. Goodbye, my son. I loved you so." Now Bambi had become a full buck himself. His antlers spiked and gleamed in the sun. Sometimes he would visit the corner of the woods where he had spent his childhood. Some of the trails were still there. Once while wandering there he saw Gobo and his sister Faline. When he saw Faline, his heart beat faster. He wanted to rush to her. He gazed after her. Finally, she was gone. Then he heard the call of 2 little fawns. "माँ, माँ," उन्होंने पुकारा। "क्या तुम अकेले नहीं रह सकते?" बैम्बी ने कहा। छोटे से बहन भाई जवाब देने की बजाय अजीम हिरन से खौफ महसूस करने लगे। बैम्बी ने सोचा, ये छोटा हिरन मुझे खुश कर रहा है,
ये मुझे उस हिरन का वो चेहरा याद दिलाता है जिसे मैंने बरसों पहले नदी में देखा था। शायद मैं उससे दोबारा कभी मिलूँगा। छोटी हिरन भी अच्छी है। फालीन ऐसी ही दिखाई दिया करती थी। मेरी बात सुनो, बैम्बी ने दो छोटे हिरनों से कहा। आपको मोहतात होकर देखते और सुनते रहना चाहिए, खुद ही मालूम करते रहना चाहिए, और यूं तुम दोनों अकेले रहकर भी ठीक रहोगे। मदर, मदर, they called. Can't you stay by yourselves? Said Bambi. The little brother and sister were too much in awe of the great buck to answer. Bambi thought, this little fellow pleases me. He reminds me of the dear face I used to see when I looked in the brook years ago. Perhaps I'll meet him again. The little girl is nice too. Faline looked like that once. Listen to me, said Bambi to the two fawns. You must watch and listen. Find out for yourself. You will be fine on your own. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.